ہم لوگ اگلوں کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، کہ بھئی ہمارا رواج کی ہم پیروی کرتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارا رواج یہ ہے، خواہ کے رواج ہیں، بہت سے شادی بیاہ میں رواج ہیں، ہمارے یہاں رواج یہ ہے، ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، یہ آپ کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کی پیروی کرتے رہتے ہیں، ہم نے اگلوں کی پیروی کی، ہماری پیروی جو ہے، جو ہم سے پچھلے آتے ہیں وہ ہماری پیروی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ، یعنی ہمارے نقش قدم پر ہماری اولاد چلے گی یا ہمارے چھوٹے چلیں گے، ہم اپنے اگلوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ یہاں ہے نا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ اعمال کے اثرات اچھے یا برے وہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہماری اولاد، اگر ہم نے ان کی تربیت کی اور ان کو اچھا بنا دیا تو ان کے نیک اثرات ہم تک پہنچیں گے، لیکن ہم نے ان کی اگر تربیت نہ کی اور وہ برے رہے اور برے راستے پر چلے تو ان کے گناہوں کا حصہ ہمیں بھی پہنچے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو قیامت کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ تو اسی لیے مقرر کیا ہے کہ یہاں پورا حساب کتاب ہو نہیں سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں پورا حساب، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب ایک دوسرے کی آپ پیروی کرنا چھوڑ دو گے، پھر اچھے اور برے اعمال جو ہیں اس کی آپ کو سزا یا جزا، ان میں آپ بھی حصے دار ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جس نے کوئی نیک راستہ، نیک طریقہ بنا لیا، اچھا طریقہ بنا لیا، لوگ اس کی پیروی کرنے لگے اسی طریقے پر، مدرسہ بنا لیا مثال کے طور پر، اچھا کام، اب وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ آدمی مر گیا تو اب جو بھی لوگ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ یا آپ نے ایک سینما گھر بنا لیا یا کوئی بھی ایسا غلط کام کیا تو اس کا جو بھی عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، وہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔